السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اتر پردیش میں 2022 کے اسمبلی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ مختلف شہروں اور جگہوں پر انتخابی ریلیاں زور و شور سے شروع ہو چکی ہیں۔ ہر پارٹی اور پارٹی کے ممبران و کارکنان انتخابی ریلیوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ اتر پردیش 2022 کا الیکشن اس مرتبہ کافی اہمیت کا حامل نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اس مرتبہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بھی پوری طاقت و قوت کے ساتھ اتر پردیش میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے لیے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے مختلف شہروں میں انتخابی ریلیاں شروع کر دی ہیں۔ اتر پردیش میں اسد الدین اویسی کا لوگ جس طرح استقبال کر رہے ہیں اور اسد الدین اویسی سے جس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اویسی اتر پردیش کے مسلمانوں، دلتوں بلکہ تمام مظلومین کے حق میں جس طرح آواز بلند کر رہے ہیں، اس سے جہاں تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، وہیں بہت سے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اسد الدین اویسی کو اتر پردیش میں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ اسد الدین اویسی اگر الیکشن لڑیں گے تو مسلمانوں کے ووٹوں کا بٹوارا ہو جائے گا اور سپا بسپا کا نقصان ہوگا، اور اس کا سیدھا فائدہ موجودہ برسر اقتدار پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی کو پہنچے گا، اور بی جے پی کی جیت کی راہیں بھی ہموار ہو جائیں گی۔ ناظرین، آئیے لوگوں کے اس دعوے اور اسد الدین اویسی کے الیکشن میں شرکت کرنے کے حوالے سے مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ ہندوستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو ہونے والے انتخابات اور سیاست میں حصہ لینے کا بھرپور حق حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں سیاسی پارٹیوں کی بھرمار ہے۔ کچھ پارٹیاں ضلعی صوبائی ہیں تو کچھ بین الملکی بھی ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان سیاست میں قدم رکھتا ہے اور کمزوروں، مسلمانوں، دلتوں کے حق میں آواز بلند کرتا ہے اور ہندوستان کے قوانین اور آئین کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ کوئی گناہ اور برائی کا کام تو نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسد الدین اویسی کے خلاف کچھ لوگ اس طرح محاذ کھولے ہوئے ہیں اور ہاتھ دھل کر پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ گویا انہوں نے کوئی بھاری جرم کا ارتکاب کر لیا ہو اور سیاست میں حصہ لینا اور حصہ داری کی باتیں کرنا کوئی گناہ عظیم ہو۔ اسد الدین اویسی صاحب ہندوستان کے جس علاقے میں بھی سیاسی قدم رکھتے ہیں اور جب بھی دلتوں اور مظلوموں کی آواز بلند کرتے ہیں تو فوراً لوگوں کے درمیان یہ ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب سے بی جے پی کو ہی قوت و تقویت ملے گی اور اویسی بی جے پی کی بی ٹیم ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف مسلمانوں کا ایک طبقہ اس طرح پیچھے پڑا ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اویسی کے لیے سیاست کوئی شجرہ ممنوعہ ہو اور سیاسی باتیں کرنا اس کے لیے کوئی جرم عظیم ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان جیسے سیکولر ملک میں مسلمانوں کی بھی ایک سیاسی طاقت ہونی چاہیے اور مسلمانوں کا بھی ایک سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے بینر تلے ہندوستان کے تمام لوگ بلا امتیاز مذہب و ملت، ہندوستان کے تمام انصاف پسند اور سیکولر لوگ جمع ہوتے اور اس پلیٹ فارم سے تمام مظلومین کے حق میں آواز بلند کی جاتی اور اپنی سیاسی طاقت کے ذریعے حکومت سازی میں حصے دار بنتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آزادی کے 70 سال گزر جانے کے بعد بھی ہندوستان جیسے ملک میں مسلمانوں کی کوئی مضبوط پارٹی نہیں بن پائی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے کسی آدمی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، بلکہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو فوراً دوسروں کی نیتوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں آج مسلمان سیاست کے میدان میں بے یار و مددگار اور یتیم نظر آ رہا ہے۔
حالانکہ آزادی سے پہلے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی سیاسی پارٹیاں موجود تھیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم جمعیت علماء ہند بھی سیاست میں حصہ لیا کرتی تھی۔ جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران بھی ہندوستان کے انتخابات میں حصہ لیا کرتے تھے، لیکن ہندوستان کی آزادی کے بعد سے جمعیت علماء ہند نے بھی ہندوستان کی سیاست سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا ہے۔ دوستو، اس وقت میں بھی ہندوستان میں مسلمانوں کی کچھ پارٹیاں موجود ہیں۔ آسام میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی پارٹی ہے، اتر پردیش میں ڈاکٹر ایوب اور مولانا عامر رشادی صاحب کی پارٹیاں ہیں، اور اسی طرح بیرسٹر اسد الدین اویسی کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بھی ہے۔ لیکن افسوس، ان پارٹیوں کا آپس میں جو اتحاد و اتفاق اور گٹھ بندھن ہونا چاہیے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہندوستانی عوام بالخصوص مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ بھی اپنی سیاسی طاقت بنائیں اور سیاست میں حصے دار بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔